ایک پرسکون گاؤں تھا جہاں لوگ خوشی اور اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے۔ صبح کی نرم روشنی میں بچے کھیلتے اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مگر خوشحال خاندان رہتا تھا۔ باپ محنتی، ماں محبت کرنے والی اور ایک معصوم سا بچہ۔ ان کے گھر کے پاس ایک بھوری گائے اور ایک سفید بکری بھی تھی۔ زندگی نہایت سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ایک رات اچانک سب کچھ بدل گیا۔ تیز ہوا چلنے لگی، دروازے زور زور سے ہلنے لگے اور چراغ کی روشنی لرزنے لگی۔ گھر کے اندر ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے اور باہر بندی گائے اور بکری بھی بے چین ہو گئیں۔ پھر اندھیرے میں سے خوفناک سائے نمودار ہونے لگے۔ ان کی آنکھیں سرخ شعلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ یہ جنات تھے جو آہستہ آہستہ پورے گاؤں کو گھیر چکے تھے۔ ہر طرف خوف پھیل گیا اور لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اگلی رات گاؤں والے سب اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی، یا اللہ، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دلوں میں کامل یقین تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک نیک بزرگ گاؤں میں تشریف لائے۔ ان کا چہرہ نور سے منور تھا اور انداز نہایت پرسکون۔ لوگوں نے اپنی ساری پریشانی ان کے سامنے بیان کی۔ بزرگ نے نرمی سے فرمایا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بزرگ سیدھا مسجد گئے اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ مسجد نور سے بھر گئی۔ لوگ خاموشی سے بیٹھ کر سننے لگے اور ان کے دلوں کو سکون ملنے لگا۔ اچانک مسجد کا ماحول بدل گیا۔ سیاہ دھواں پھیلنے لگا اور جنات ظاہر ہو گئے۔ ان کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ غصے سے گرج رہے تھے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، مگر بزرگ ذرا بھی نہ گھبرائے۔ انہوں نے مزید بلند آواز میں تلاوت جاری رکھی۔ ان کے الفاظ سے نور کی لہریں نکلنے لگیں جو جنات سے ٹکرا کر انہیں جلانے لگیں۔ ایک زبردست معرکہ شروع ہو چکا تھا۔ اسی دوران جنات کا سردار سامنے آیا۔ وہ نہایت بڑا اور خوفناک تھا۔ اس نے غصے میں کہا، یہ گاؤں اب ہمارا ہے۔ بزرگ نے پورے یقین کے ساتھ جواب دیا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جونی بزرگ نے تلاوت مزید تیز کی، ایک زبردست روشنی پھیل گئی۔ نور کا طوفان اٹھا جس نے تمام جنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ جلتے گئے اور چیختے ہوئے مٹی میں مل گئے۔ ان کا سردار بھی اسی نور میں تباہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو گاؤں میں پھر سے سکون لوٹ آیا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، فضا صاف اور خوشگوار تھی۔ گائے اور بکری پرسکون تھی اور وہ معصوم بچہ دوبارہ مسکرا رہا تھا۔ گاؤں والے خوشی سے اکٹھے ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ بزرگ مسکرائے اور آہستہ آہستہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں کا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو گیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے سمجھ گئے کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔